بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جن کا واقعہ بیان کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے پیدا ہوا، جسے مولا علی علیہ السلام نے جکڑ دیا تھا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا، آدھا انسانی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر کر مسجد نبوی کی طرف بھاگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ جیسے ہی جن مسجد نبوی کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ تعظیم پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، میری وہ آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے کان میں خون اور پیپ ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کیسے باندھے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے حضرت آدم سے بھی 30,000 سال پہلے پیدا کیا۔ میری طاقت پوری مخلوق میں سب سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان گزرا جو جن نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میں تمہیں قتل کروں یا معذور؟ اس نوجوان نے پوچھا، آخر کیوں؟ میں نے کہا کہ میرے دل کا شوق ہے اور مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نے میرا حملہ ناکام بنا دیا۔ اس نے مجھے کان پر تھپڑ مارا جس سے میرا جسم بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے کھجور کے پتے سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ اس کی میں نے بہت محنت کی کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنے جن قوم کے پاس آیا، انہوں نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن ان سے بھی یہ نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا، مگر نہ میرا درد کم ہوا اور نہ ہی میرے ہاتھ کھلے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس گیا، مگر ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، اسے چھوڑ دو، اسے وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ کب آئے گا؟ انہوں نے آپ کا بتایا۔ میں تب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور وہ انتظار آج ختم ہوا۔ اس کی بات سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی، مگر وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ ایک کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے کہ ہماری تلواروں سے بھی نہیں کٹتا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا، رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے بچائیے اور اپنی پناہ میں لیجیے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ جن نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص تو وہی ہے جس نے مجھے باندھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بھائی علی، اس کو آزاد کر دو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے
اور اس کے کان سے جو خون اور پیپ بہہ رہی تھی وہ بند ہو گئی اور اس کی طاقت بھی دوبارہ اس کے جسم میں آ گئی۔ وہ فوراً امیر کائنات کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ اس جن نے کہا مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سچی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔